حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبوت کے 6 سال میں ایمان قبول کیا تھا۔ ابتداً تو آپ مسلمان نہیں تھے جن دنوں میں، پھر بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اور ایک دن آپ خود شکار کر کے آ رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ چادر مبارک گلے میں تھی، اس کو کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم اور نازک گلے شریف پر نشان آ گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ شکار سے واپسی آ رہے ہیں تو کسی خاتون نے ان سے کہا کہ آپ تو شکار کر رہے ہیں اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے آپ کو دکھ بھی ہوا اور آپ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے اور جو کچھ آپ کے پاس ہتھیار جو تھا اس کے سر پہ مارا، اور اتنے غصے میں یہاں تک کہ ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ جب قریش کے لوگوں نے کہا کہ حمزہ نے آج یہ معاملہ کیا ہے تو ایک لڑائی چھڑنے لگی تھی کہ اس سے قبل لوگوں نے کہا کہ اب صرف نبی کے بارے میں نہیں، ان کے چچا اور ان کے عزیز بھی اگر ساتھ اس طرح ملتے جائیں گے تو پھر تو ایک بڑی جنگ ہو جائے گی، تو اب جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بدلہ لیا گویا کہ، تو پھر آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے بھتیجے آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اور بڑی نرمی والی باتیں کرنے لگے۔ کمال ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چچا بڑی نرم باتیں کر رہے ہیں تو فرمایا کہ چچا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک جو میں پیغام ایمان کی دولت اور دعوت دے رہا ہوں اسے آپ قبول نہیں کرتے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کا دل ویسے ہی نرم تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ہیں چچا، اور پھر ساری زندگی جو بعد کی گزری وہ حضور علیہ السلام کی غلامی والی اور ایسی ادب اور احترام والی، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے چچا ہی تلوار لے کر پہرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ جو مکی زندگی گزاری ہے، یعنی اوائل میں سے حضرت امیر حمزہ 6 سال چکے مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد یہ کچھ زیادہ نہ تھی، 20-30 افراد ٹوٹل مسلمان تھے اگر ان دنوں کی بات کریں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے کیا تو 40 افراد اس وقت مسلمان۔ تو ابتدائی زندگی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب اسلام قبول کیا تو پھر حضور علیہ السلام کی ساتھ صحبت میں، معیت میں آپ ایسے رہے۔ حالت کفر میں بھی جب تھے تو اس وقت بھی حضور سے محبت رکھتے تھے، اور پھر جب اسلام قبول کیا تو پھر اور یہی وجہ ہے بقیہ سارے سفروں میں، جنگ کے مواقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، آپ کو نبی کریم علیہ السلام سب سے آگے اور مقدم رکھا کرتے تھے، صفوں کے نگران آپ کو مقرر کر دیتے تھے۔ اگر کسی میدان میں بھی معرکہ ہے تو حضرت امیر حمزہ کو مقدم رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدر کے مقام میں بھی سب سے پہلے جن کو میدان میں اتارا تو حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یعنی یوں حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر آپ ہمیشہ رہے اور قربانی دیتے رہے۔